نادر قبول عام طور پر پیپلز پارٹی سے متعلق ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ آتی ہے نا تو ایک بہت بڑا فیصلہ بھی کرتی ہے اور کچھ سرپرائز بھی دیتی ہے، عوام کو کوئی تحفہ دیتی ہے۔ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کل نصف علی زرداری جب الحف اٹھا لیں گے تو سیاسی قیدیوں کی عام معافی کا اعلان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر آپ کی اس بات پہ ضرور اگری کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہسٹری قائم کرتی ہے، مائل سٹون ڈیسیجن دیتی ہے۔ آصف زرداری صاحب جب پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے، انہوں نے خود جو اختیارات تھے پریزیڈنسی کے وہ گیو اپ کر دیے تھے پارلیمنٹ کے حق میں، اور ابھی بھی آج بھی صبح جب وہ جا رہے تھے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پریزیڈنشیل الیکشن میں، تو انہوں نے آج بھی ایک دو جرنلسٹ کو یہی بولا کہ انشاءاللہ ڈیموکریسی کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی واپس سے لانے کے لیے وہ اقدامات لیں گے۔ اور یہ اسی امید کی وجہ سے تمام جو کولیشن پارٹنرز ہے، چاہے نون لیگ ہو چاہے دیگر پارٹیز ہو، انہوں نے آصف زرداری صاحب کا ہی انتخاب کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، جو ایک سمجھے فگر ہیڈ ہے ہمارے آرمڈ فورسز کا بھی کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، وہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل سکے۔ جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے انفارچونیٹلی بہت زیادہ کنٹروورسی کریٹ کی تھی اپنے 5.5 یا پونے 6 سالوں میں، اور پارلیمنٹ کے اختیارات جو ہم نے پارلیمنٹ کو دیے تھے اس میں رکاوٹ پیش کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی تھی۔ پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کرتی تھی تو آپ نے دیکھا ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ انہوں نے اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ایک بہت منفی پیغام گیا پاکستان کی عوام کو بھی، تمام جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ قانون وہ بناتا ہے، جو آئین بھی ہے وہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے، تو آئین کے تحت جو اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس نہیں تھے، جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو شاید غلط فہمی کا شکار تھا، وہ ہر چیز کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی کرسی کی بھی بے حرمتی کی، اپنے عہدے کے ساتھ بھی ناانصافی کی۔ اچھا نبیل، یہ بتائیں کہ کتنا بڑا نادر کتنا بڑا یہ خوشی کا مقام ہے ہمیں آج دیدنی تو لگ رہی تھی اسمبلی کے فلور کے اوپر زرداری صاحب کی موجودگی میں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب دوسری بار صدر مملکت بننا چاہ رہے ہیں، جن آصف علی زرداری صاحب سے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ فتح ہے کوئی شک نہیں کہ سیاستدان رہیں گے، جو آرمی چیف ہیں وہ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں اور وہ آج دوسری بار صدارت سنبھال رہے ہیں۔ وہ آصف علی زرداری صاحب جو میمو جن کی انکوائری ہوئی تھی، اور وہ صاحب یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب ان سے کل حلف برداری کریں گے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ سیاستدان کی کتنی بڑی جیت ہے؟ دیکھیں، یہ اس سیاستدان کی جیت ہے جس نے 18th امینڈمنٹ دیا، جس نے تمام صوبوں کو اختیارات دیے اور خود مختاری کی طرف لے کر گئے، جس کو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، جو تمام اسٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل پارٹیز، چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں چاہے ایس سی پارٹیز ہوں جو ہمارے خلاف باتیں کرتی ہوں اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر، ان سب کو ساتھ لے کر چلنے والے آصف زرداری صاحب کی جیت ہے، اور اس سیاست کی جیت ہے جس کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس وقت جس مرحلے پہ کھڑا ہوا ہے، ہم فردر انسٹیبلٹی افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپس کی جو ہماری ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہے، پاکستانی کے خلاف ہوئے ہیں، نفرت کو فروغ ملا ہے پچھلے 5 سال یا 5 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، اس سب کو پیچھے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ایک ایسے سیاستدان کی ہمیں ضرورت تھی، اور یہ بہت بڑی کامیابی، اور ہم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ آج اسمبلی میں بھی جشن کا ماحول تھا، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوائے ایک کے وہ سب خوش تھی کہ ایٹ لیسٹ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک ایسے شخص جانے جا رہے ہیں جو سب پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ فیوچر میں بھی جب ضرورت پڑے گی آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کی بھی ڈیل آپ کو پتہ ہے ہونی ہے، اور بھی بجٹ بھی پاس ہونا ہے، تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانے کے لیے ایک شخص آ چکے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھیں گے تو ان کا کردار بڑا اہم ہوگا۔